ایسی چیزیں کافروں کے اندر بھی ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت گئی جاپان، تو ایک آدمی نے کہا، لوگوں نے کچھ بتایا کہ یہ غار ہے سامنے، اس غار کے اندر ایک بابا ہے، جاپانی بابا ہے، وہ عجیب کرتب دکھاتا ہے، تم لوگ جاؤ وہاں پر۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ گئے، دیکھا تو غار کے اندر ایک بابا رہتا ہے، بابا تھا، وہ کیا کرتا کہ ہم میں سے کہا ایک آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے، تو ایک اچھا خاصا تگڑا آدمی کھڑا ہو گیا ہم میں سے، اس نے کچھ پڑھ کے یوں ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا تو وہ بندہ پیچھے گر گیا، ہاتھ نہیں لگایا، صرف اشارہ کرنے سے بندہ گر گیا۔ تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے۔ اور آج اگر ایسے ہمارے علاقے میں کوئی آ جائے گا نا تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ لگتے ہیں، پوری جو ہے لائن لگی ہوگی کہ بھائی بابا جی دم کر کے دے دیں، تعویذ دے دیں، ہمارے لیے جو کہ وظیفہ بتا دیں۔ تو اس چیز کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ ولایت سے ہے، یہ مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں یہاں پر ٹھٹا میں ایک بوڑھی اماں تھی، ٹھٹا کی حاجیانی غالباً اس کو کہتے تھے، وہ دم کر کے دیتی تھی کس چیز کا؟ غالباً بلڈ پریشر کا، نمک دیتی تھی، وہ نمک کی اس نے بوری رکھی ہوئی ہے، تو وہ جو اس نمک کو کھاتا اس کا بلڈ پریشر صحیح ہو جاتا، اتنا مشہور ہو گیا۔ پھر ایک حیدرآباد میں ایک بابا تھا حاجی صاحب، وہ جو ہے نا شوگر کا علاج کرتا تھا، اس نے چینی کی بوری رکھی تھی، تھوڑی سی چینی دیتا تھا، کوئی دم کر کے آدمی کی چینی شوگر صحیح ہو جاتی تھی، اور اس پر اتنا رش لگ گیا، اتنا رش لگ گیا، اتنا رش لگ گیا کہ لوگ ٹوکن لیتے تھے اور کئی ہزار لوگ ایک دن میں جاتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ میرا 31,235 نمبر ہے ٹوکن نمبر، اتنے لوگ وہاں پر جاتے تھے حیدرآباد میں، وہ رش لگ گیا، ٹھٹا وہاں رش لگ گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا وہ حاجیانی کہاں چلے گئی اور حاجی کہاں چلا گیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر لوگ جو اپنے علاج کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہیں، اور آغا خان دوسرے ہاسپٹل لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر فیس لے رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے فیل ہو جاتے۔ کیا خیال ہے؟ اگر صرف شوگر، چینی کھانے سے شوگر کا علاج ہو رہا ہوتا اور نمک کھانے سے بلڈ پریشر صحیح ہو رہا ہوتا، تو یہ جو اتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو شوگر کی دوائیاں بنا رہی ہیں، وہ تو ساری ان کا ٹھپا بیٹھ جاتا کہ بھئی یہاں تو پاکستان میں تو شوگر کا علاج صرف چینی کھانے سے ہو رہا ہے، ہماری دوائیاں تو فیل ہو گئیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے علاج معالجے فیل ہو گئے، ہاسپٹل سارے بند ہو چکے ہوتے کہ ایک دم کیا اس سے گردے کی پتھری باہر آ گئی۔ تو اگر ایسے گردے کی پتھری ایک دم سے ہر ایک کی باہر آ سکتی ہے، تو پھر یہ جو ہاسپٹل والے علاج کر رہے ہیں وہ تو سارے فیل ہو چکے ہوتے ہیں نا، اب پوری دنیا وہاں پہنچتی۔ یا آغا خان والے کہتے ہیں ایسا زبردست بندہ ہے، ہم اس کو اپنے ہاسپٹل میں رکھتے ہیں کیونکہ یہ تو ایک دم کرنے سے پتھری کو باہر نکال دیتا ہے، تو پھر تو اس کو وائرس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کون اس کو چھوڑتا نہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہمارے ہاسپٹل میں آ جائے اور منہ مانگی ہم اس کو رقم دیں گے، اس کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرائیں گے، لیکن ایسا آپ نے کہیں سنا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم کہہ سکیں کہ یہ ولایت کی علامت ہے، اس سے آدمی ولی ہو جاتا ہے، اس سے آدمی ولی بن جاتا ہے۔